بتائیں کہ لوگوں کو یہ جو آپ کا ایک سٹائل ہے آپ جیسے کہ ابھی بتا بھی رہے تھے کہ کبھی آپ نے شاپنگ نہیں کی، آپ کبھی نائی کے پاس نہیں گئے، اللہ نے آپ کو باہر کی نیشنلٹیز بھی دی، آپ کے پاس میرا خیال آپ مالی طور پہ بھی گھر بھی تھے، اور آپ کی ایک بک اتنی مہنگی بنتی ہے، آپ آرٹسٹ بھی تھے، تو پھر یہ حلیہ کیوں رکھا؟ یہ اس کی کیا پیچھے وجہ؟ میں آپ کا بات سمجھا نہیں ہوں صحیح طریقے سے، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں فقیر کیوں ہوں؟ میں درویش میں ایسی زندگی کیوں بسر کرتا ہوں؟ اصل میں ملامتی ہوں، میں ان چیزوں کے اہل نہیں ہوں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں اس قابل نہیں ہوں، اور نہ میں ان کو سنبھال سکتا ہوں، نہ ان کو میں اپروچ کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں کہ اگر کسی بھوکے آدمی کے گھر میں، جس میں پورا مہینہ چولہا نہ جلے، اس کے گھر کے اندر آپ 10 بوریاں فروٹ کی اور 10 بوریاں اناج کی اور اتنے نوٹ جا کے پھینکیں، وہ پاگل نہیں ہو جائے گا؟ تو میں ان چیزوں سے، مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے سامنے دروازے کھولے ہوئے ہیں سارے چیزوں کے۔ آپ کو تو میں اگر باتیں بتاؤں تو لوگ تو مانیں گے نہیں ان باتوں کو، کہیں گے پاگل ہو گیا بابا۔ مجھے مالک نے سب چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہوا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، اور کسی پولیس میں، کسی غلط جگہ میں میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے برا۔ میں اپنا دنیا میں جو ہوں وہ جو ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، سینئر سٹیزن ہوا۔ ہاں جی، مجھے مراحت ملتی ہیں، مجھے کتنی پینشنز ملتی ہیں مختلف ملکوں سے۔ ٹھیک ہے، فیوریٹ کام کون سا ہے؟ فیوریٹ کام کون سا ہے آپ کا؟ کیا پسندیدہ کام کون سا ہے؟ پسندیدہ کام میرا یہی ہے کہ میں ہر وقت، میں بہت کم سوتا ہوں، میں 24 آور اپنے آپ کو بزی رکھتا ہوں۔ اسموکنگ میں نہیں کرتا، کھانا میں نہیں کھاتا، لیکن پکاتا رہتا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جہاں پہ میرے گھر میں کتنے روز لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں، اور گھروں میں کتنے گھروں میں جاتا ہے۔ کپڑے کی تقسیم ہے، جو باہر جاتا ہوں، لوگ تو جانتے نہیں کہ میں باہر جا کے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سیر کرنے جاتا ہوں وہاں پہ۔ نو 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 میری جو سسٹم ہے، میرے جو لنگر خانے میں نے بنائے ہوئے ہیں باہر، میں ان کے انتظامات دیکھنے جاتا ہوں۔ 42 کنٹریز کے اندر الحمدللہ میرے بچے ہیں، میرے مرید نہیں ہیں، آپ جیسے دوست ہیں۔ میں کسی کو پیری مریضی تو میں کرتا نہیں، میں اپنے نام کے ساتھ پیری لکھتا ہوں۔ میں تو درویش آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، سید نہیں ہوں، پٹھان ہوں موٹے دماغ کا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں سارے انتظامات کرتا ہوں، دوسرے ممالک میں جاتا ہوں، لنگروں کا خیال رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان کی ترکیب دیکھتا ہوں، ان کے سٹائل دیکھتا ہوں، اور ان کے نتیجے جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں جو پریشان لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں واپس آتا ہوں تو میرے پاس اتنا سامان ہوتا ہے کہ جس کا انتظار نہیں۔ ہر روز میں رات کو کپڑے بانٹتا ہوں یہاں پہ۔ بچے سے پوچھیں، سوٹ دیتا ہوں، بوٹ دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، لو بھائی غریب آدمی ہو، اپنا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کرو۔ اور میں وہاں سے کپڑے لاتا ہوں، بہت سا سامان لاتا ہوں جو غریبوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ لاسٹ پہ یہ بتائیں اس وقت جو آپ کی ایک نظر ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ نہ مانیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جن کی نظر ہے وہ ان کو پتہ ہے، یہ بتائیں لاسٹ پہ، یہ جو اس وقت پوری دنیا کی حالات خراب ہوئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ ایسے حالات کیوں ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں دنیا اینڈ ہونے والی ہے، یہ واقعی ایسا کچھ ہونے؟ جی تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا تو ہے وہ خواب، ہاں جی، یہ تو اونچا چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو اونچا
ہاں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی نیسیسٹیز ہیں, یہ ضروری ہیں, ان کے بغیر کام نہیں ہوتا. سوکھی سودا تے بالکل کھلی جی زندگی گزار مجاہدوں سے کم نہیں. تو یہ چیزاں زندگی بچ نہ ہون, لڑائیاں نہ ہون, پڑھائیاں نہ ہون, مہنگائیاں نہ ہون, تو بندہ تو بڑی سوکھی جی زندگی ہے. بس زندہ رہنے واسطے کم کہڑا رہ گیا. ہوں دیکھو نا, تمہیں اگر مہنگائی کا نہ ہوئے, تمہیں اگر اپنا مطلب نوکری کا نہ ہوئے, تمہیں اپنی زندگی واسطے ساری چیزیں ضرورت ہے نا, تو تگو دو کر دیو محنت کرنا. تو جی تمہیں ہر چیز جی گورنمنٹ والوں فری ملتی ہوئے تو تسی تو 10 دن نہیں گزار سکو گے. کہو کہ یار میں کی ہاں. ایک آدمی روز دیسی گھیو کھواؤ تسی, انہوں کہنے کہ پار روز گھیو کھوا ختم مفت ملے گا تمہیں, روز تمہیں چھوٹا گوشت ملے گا, دیسی مرغا ملے گا کھان نو. کتنے دن چلو گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے. ایک جیسی زندگی جو ہے وہ نہیں. چیزیں آپ کو اونچا اڑانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہیں. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا, آپ نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا کہ جو عمران خان ہے آپ کی ملاقات ان سے بھی ہوئی ہے, اور عمران خان جو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں, عمران خان, یہ عمران خان کی بات, ہاں کرکٹر عمران خان جو رہے, اس کے بعد سیاستدان رہے, سابق وزیر اعظم, عمران خان سے آپ کی ملاقات بھی رہی, وہ کیسی ملاقات؟ میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں زندگی کے اندر. میں ملاقات کیسی ہوئی؟ پہلی ملاقات تو میں نے اس کو یہاں تو تھوڑی ہوئی, یہ تو اس زمانے سے میری ملاقاتیں جب یہ پڑھتے تھے آکسفورڈ میں, بے نظیر بھی ہوتی تھیں, یہ بھی ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. تو یہ میں اس زمانے میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا لنڈن میں. میں نے لنڈن کے اندر 7 سال ٹیکسی چلائی, بلیک کیب چلائی ہے میں نے. میں آپ کے سامنے, میں نے برٹش ریلوے میں کام کیا ایز اے گارڈ. آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, درویشی پا لی اپنے موڑے نے؟ میں زندگی کے اندر بڑی اسٹرگل کی, بڑی محنت کی. میں نے ٹیکسیاں چلائی ہیں, میں نے ریلوے چلائی. عمران خان کو کیسے پایا تھا؟ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف کرکٹ کے میدان میں ہی چوکے چھکے مارنے چاہیے تھے, اور اس میں نام پیدا کرنا چاہیے تھا جیسے اس نے پاکستان کو نام دیا. ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دلیپ کمار بنیا ہوئے, ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ابراہیم لنکن بنا ہوا ہو. جی یہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اس میدان میں بھی آؤں اور اس میں بھی میں اپنا سکہ جماؤں. میں چاہتا تو میں اس وقت ایک بہت بڑے بزنس کے نام پہ, بزنس مین میں بھی اپنا نام پیدا کر سکتا تھا. الحمدللہ آج بھی میری فیکٹریاں ہیں انگلینڈ کے اندر, ٹھیک ہے, میرے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے گھر ہیں, بڑی لمبی چوڑی فیملی ہے, بڑا سلسلہ ہے لمبا. میں نے انگلینڈ کے اندر اخبار نکالا اپنا. جنگ تو بہت بعد میں گیا, یہ میر خلیل الرحمان بہت بعد میں گئے, یہ تو پاکستان میں بھی بہت بعد میں آئے, انجام بھی بعد میں آیا, جنگ بھی بعد میں آیا. میں پہلے کراچی میں موجود تھا, اخبار میں کام کرتا تھا, خدا کی قسم. تو میں نے کالم لکھے اخباروں میں نے میگزینس کی ایڈیٹنگ کی ہے. ہاں جی, میں نے کراچی کے اندر اخباروں میں کام کیا, فلمی اخباروں میں کام کیا, سیاسی اخبار. فیوریٹ اداکار کون سا آپ کا پاکستان میں؟ اداکار اس وقت اداکار کون ہوتا تھا, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کا ابھی بھی فیوریٹ ہیرو اداکار پاکستانی کون ہے, یا اداکار فیمیل ہیروئن کون سی فیوریٹ ہے؟ چلے گئے اس دنیا سے, میرے وقتوں کا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر بھی میں آپ سے زیگم صاحب تھے. اور ہیروئن کون سی پسند؟ ہیروئن کا کس کا کام اچھا لگتا ہے؟ ہیروئن ہاں جی, اس وقت کون ہوتے تھے؟ اب کون اچھی؟ اب کون میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس لائن کے اندر کوئی قابل قبول کوئی یا قابل ہے کوئی سلسلہ. انڈیا میں تھی پسند اس لیے کہ میں آپ کی خدمت کروں, جو فن آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا وہ فن کیا؟ سب سے بڑی بات, میری بات آپ سمجھے کہ نہیں,
ہیں جی. اور پاکستان کے اندر کون نہیں تھا جو بڑا نہیں تھا. غلام محمد صاحب تھے, ایم اسماعیل ہوا کرتے تھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, نذیر صاحب ہوا کرتے تھے. یہاں بڑے بڑے, ابھی راشد محمود ہے, پرانا بندہ ہے بیچارے کا کیا حال ہے, اس کے بعد بڑی مشکل سے اس کا وقت پاس ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کمی کسی چیز کی نہیں ہے. بڑے بڑے فنکار ہیں گانے میں, موسیقی میں, اور بڑے بڑے کلاسیکل بڑے اچھے لوگ, لیکن یہ ہے کہ ہم تو اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم تو گانے والوں کو ہی اچھے نام سے نہیں پہچانتے. ان کو ہی پتہ نہیں کیا کیا غلط باتیں کرتے ہیں آپ. یہ ہماری بد نصیبی ہے, اور اس لیے ہمارے اندر فن نے ہمیں بددعا دے دی ہوئی ہے. سوٹ نہیں کرتی ہے پاکستان میں فنکاروں کی عزت نہیں. بالکل جی, ٹھیک ہو گیا. آپ آج گفتگو سن رہے تھے بابا محمد یحییٰ صاحب کی, جو کہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں, بااثر شخصیات بھی ان کے پاس آتی ہیں. پوری دنیا میں ان کا نام بھی ہے, ان کا ایک سٹائل ہے, کالے لباس پہنتے ہیں, زلفیں ہیں, سفید داڑھی ہے, سخاوت بھی کرتے ہیں, اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں پوری دنیا میں. تو لوگ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں, اور کچھ جو ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اپنے انٹرویو کے ذریعے جو ہے کچھ چیزیں لوگ دنیا تک پہنچائیں. تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.